کہتے ہیں ایک ماں بیٹے میں مناظرہ چل رہا تھا۔ ماں کا موقف تھا کہ اللہ کھلاتا ہے تو ہم کھاتے ہیں، بیٹے کا کہنا تھا ہم کھاتے ہیں، اگر ہم نہ کھانا چاہیں تو اللہ نہیں کھلا سکتا۔ اس مناظرے کے دوران ماں نے بیٹے کے آگے کھانا رکھ دیا تو بیٹے نے کہا، چلے میں یہ آج رات والا کھانا نہیں کھا رہا، اللہ کھلا کر دکھا دے۔ ماں بیٹے کے پیچھے پڑ گئی کہ پاگل نہ بن کھانا کھا لے، اور بیٹے نے ضد پکڑ لی کہ میں نے نہیں کھانا، اللہ کھلا کر دکھائے۔ ماں بیٹے کو بھوکا کہاں دیکھ پاتی ہے، اس نے اصرار شروع کیا تو بیٹا گھر سے نکل کر گاؤں کے قبرستان میں جا کے سو گیا۔ ماں نے ایک زبردست قسم کا خوشبودار حلوہ بنایا اور جا کر بیٹے سے کچھ فاصلے پر ایک قبر پر اس خیال سے رکھائی کہ رات کو بھوک سے جاگ گیا تو کوئی دیکھنے والا نہ ہوگا اور یہ کھا لے گا۔ رات کے آخری پہر قبرستان میں ڈاکو آ گئے جو اس گاؤں کو لوٹنے کی غرض سے پہنچے تھے۔ وہ قبرستان میں رک کر سردار سے آخری ہدایات لے رہے تھے کہ حلوے کی مہک نے سردار کو متوجہ کر لیا۔ قبرستان کی تلاشی لی گئی تو حلوہ اور وہ لڑکا دونوں برآمد ہوئے۔ سردار نے حلوہ کھانا چاہا تو سانبھا نے کہا، سردار، مجھے لگتا ہے اس حلوے میں زہر ملا کر رکھا گیا تھا تاکہ ہم کھا کر مر جائیں، اور یہ لڑکا جاسوسی کے لیے موجود تھا کہ ہمارے انجام کی خبر جا کر گاؤں والوں کو دے سکے۔ سردار نے سانبھا کی عقل مندی کی داد دی اور لڑکے سے کہا، چل بچے حلوہ کھا۔ لڑکا تو ضد کئے بیٹھا تھا کہ آج رات کچھ نہیں کھائے گا، اس نے سختی سے انکار کیا تو سردار کا شک یقین میں بدل گیا اور اس نے گن تان لی۔ لڑکے نے سر پر منڈلاتی موت دیکھی تو پوری پلیٹ چٹ کر گیا۔ ڈاکو کچھ دیر تک اس کے مرنے کا انتظار کرتے رہے لیکن وہ نہ مرا۔ ایک بار پھر سانبھا نے ہی گتھی سلجھائی اور کہا، سردار، سلو پوائزن لگتا ہے۔ کنفیوز ڈاکو لڑکے کو قبرستان میں چھوڑ کر لوٹ گئے۔ فجر کی آذان کے ساتھ لڑکا خالی پلیٹ ہاتھ میں لیے منہ لٹکائے گھر میں داخل ہوا تو ماں نے پوچھا، بیٹا کیا ہوا؟ لڑکا بولا، ماں لمبا قصہ ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، بس خلاصہ یہ ہے کہ ہم نہ بھی کھانا چاہیں تو اللہ کھلا دیتا ہے۔ اسی گاؤں میں ایک اور شخص رہتا تھا جو رزق کے معاملے میں بہت شکی تھا۔ وہ کہتا تھا کہ محنت نہ ہو تو رزق نہیں ملتا، دعاؤں کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایک دن اس نے قسم کھا لی کہ آج مزدوری نہیں کرے گا، دیکھتا ہوں کون مجھے کھلاتا ہے۔ شام تک بھوک نے برا حال کر دیا مگر ضد نہ چھوڑی۔ رات کو وہ مسجد میں جا کر لیٹ گیا۔ اسی رات گاؤں میں ایک مسافر داخل ہوا جو سخت بیمار تھا۔ لوگوں نے اس کو مسجد میں سلا دیا اور کھانے کے لیے کسی کو ڈھونڈنے لگے۔ کسی نے کہا، فلاں شخص کھانا پکانا جانتا ہے۔ وہی شخص بلایا گیا جو بھوکا بیٹھا تھا۔ اس نے مجبوراً کھانا پکایا اور مسافر کے کہنے پر خود بھی کھایا۔ کھاتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ بار بار کہہ رہا تھا، یا اللہ، میں مان گیا، رزق تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ ایک اور جگہ ایک عالم کا واقعہ مشہور ہے۔ وہ روز اپنے شاگردوں سے کہتے تھے کہ رزق انسان کو تلاش نہیں کرنا پڑتا، رزق انسان کو تلاش کر لیتا ہے۔ ایک شاگرد کو یقین نہ آیا۔ اس نے استاد سے اجازت لی اور کہا، میں آج جنگل میں جا کر بیٹھوں گا، نہ کچھ ساتھ لے جاؤں گا نہ کسی سے مانگوں گا۔ 2 دن گزر گئے، تیسرے دن ایک لکڑہارا زخمی حالت میں وہاں آ پہنچا۔ اس کے پاس روٹی تھی مگر وہ کھا نہیں سکتا تھا۔ اس نے شاگرد سے کہا، اگر تم مجھے پانی پلا دو تو یہ روٹی تم کھا لینا۔ شاگرد نے روٹی کھائی اور رو پڑا۔ واپس آ کر اس نے استاد کے قدموں میں بیٹھ کر کہا، استاد، آج سمجھ آیا، دینے والا اللہ ہے، سبب کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ نتیجہ اور سبق۔ یہ تینوں واقعات ایک ہی حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ انسان کا اختیار محدود ہے اور رب کا اختیار کامل۔ انسان چاہے یا نہ چاہے، جب اللہ کا فیصلہ ہو جائے تو اس کے لیے راستے خود بن جاتے ہیں، کبھی ماں کے ہاتھوں، کبھی ڈاکوؤں کے ذریعے، کبھی مسافر کے بہانے اور کبھی جنگل میں اجنبی کے ذریعے۔ اصل عقل یہ ہے کہ انسان سبب اختیار کرے مگر دل کا یقین اللہ پر رکھے، کیونکہ ہم کھاتے نہیں، ہمیں کھلایا جاتا ہے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔